وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. 22 وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ سے پارے کا نام بڑا اہم ہے، خواتین سے خطاب ہے کہ او قرآن پڑھنے والی ہو، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی کی بیویوں کو خاص خواتین کہہ کے ایک ذمہ داری کا احساس دلایا گیا. تو میں ہمیشہ اس کو پڑھتے ہوئے اپنے سمیت ان سب ساتھیوں کے لیے کرتی ہوں جو کہ قرآن سے کسی نہ کسی تعلق سے جڑے ہوئے ہیں. لوگوں میں ان کا تعارف قرآن ہے، کہیں وہ استاد ہیں تو کہیں ایڈمن ہے تو کہیں وہ گروپ جی پی ہے اور کہیں اسٹوڈنٹس ہیں. تو اب آپ کو دوسروں سے زیادہ عاجزی کرنی ہے، آپ نے دوسروں سے زیادہ انشاءاللہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اپنے عمل سے. آپ چاہے شادی حال میں بیٹھیں یا کلاس روم میں، برابر ہے آپ کا سٹیٹس. آپ لوگوں کو درس کی دعوت دے رہے ہیں یا بچے کی شادی کی، برابر ہے آپ کے لیے. لوگ منہ پہ نہیں کہیں گے، بعد میں آپ کی باتوں کو برا کہیں گے. ہماری عزت بس اب اسی میں ہے کہ ہم چپکے سے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ پر عمل کر لیں، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوتا ہے. سورۃ احزاب کا ایک خوبصورت حصہ اس کے اندر ہے، پھر اس کے بعد سورۃ سبا ہے اس کے اندر پوری، اور اس کے بعد سورۃ فاطر ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین کی ابتدائی 21 آیات ہیں. ایک ایک آیت ایک ایک سورت موتیوں کی طرح پروئی ہوئی ہے. اہم نکات پارے کے دیکھ لیتے ہیں. اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، پہلی ہی آیت سے پتہ چل رہا ہے اور دوسری آیت سے بھی. اور مردوں سے بات کرتے ہوئے قول لہن جو ہے نرم قول نہیں رکھنا، ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے، معروف بات ہے. یعنی خواتین کو بیسیکلی اس میں زیادہ احکامات مل رہے ہیں، خاص طور پہ سورت کے اس ابتدائی حصے میں. اور اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، آیت 71 سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اور اسی طرح سے سچائی کی روش اختیار کرنا ہے، سورۃ سبا کی آیت 11 سے ملتا ہے. شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، سورۃ سبا آیت 17 میں یہ میسج ہے آپ کے لیے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی دعوت دینی ہے، سورۃ سبا آیت 22 سے آپ کو پتہ چلتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے وہ لوگ جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکاریں گے. تو یہ ساری باتیں شرک کی وجہ سے ہے، تو شرک کو دور کرنے کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی دعوت دینی ہے. پھر اسی طرح اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قیامت کی گھڑی کا علم ہے، اس بات کا یقین رکھ کے زندگی گزارنی ہے. اللہ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. پھر اسی طرح اچھے عمل کرنے ہیں، حق پہ ہونا ہے، اور حق پہ ہوتے ہوئے جمتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا، اور اسی طرح نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے. یہ تو وہ چند نکات ہے جس پہ ہم فوکس کریں، لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ عمل میں ہوتی ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس پارے کے اندر سے عمل کی باتیں. پہلی بات تو وہی جس پہ ہم نے بات کی کہ مردوں سے بات کرتے وقت لوچ نہیں ہونا چاہیے. آیت نمبر 32 سورۃ الاحزاب. بلا وجہ گھر سے باہر خواتین کو نہیں رہنا چاہیے، اور جب رہیں تو تبرج نہیں کرنا، بے پردگی اور زیب و زینت کا اظہار کرنا، اس سے بچنا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ مجھے حیرت ہوئی کسی کی بات سن کے کہ اچھا نقاب بھی کرنا ہوتا ہے، مجھے تو نہیں پتا. کم سے کم 10 دفعہ قرآن میں ان کو پڑھا چکی ہوں. میرا عمل، میرا قول، میری بات، اللہ کے نبی کی باتیں، لباس، کتاب اللباس پڑھ چکے، اور ہمیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے چہرہ چھوڑیے، بال، چہرہ، ہاتھ، جسم، اپنے جسم کو کس حد تک ڈھانپنا ہے. کوئی یہ کہہ دے نا میں نے نہیں کرنا تو ایک اور بات ہے، تو میں نے تو کانپ کے کہہ دیا کہ یہ تو میرے پہ کل قیامت کے دن آپ لگا دیں گے. آپ کو ابھی تک نہیں پتا چلا یہ بات اللہ کی. تو کبھی کبھی ہم نہ سمجھی میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں، مقصد یہ نہیں ہوتا، میں یہ بھی جانتی ہوں. تو یاد رکھیے
آج تو دنیا کو اللہ نے دکھا دیا کہ میں چاہوں تو عورتوں نہیں مردوں کو بھی چہروں پہ نقاب ڈلوا دوں، اور اس کے لیے ڈالنے کو تیار ہے، لیکن اگر اس کو نیت کر لے رب کے حکم کی، مسئلہ یہ ہے نا کہ پھر جب وہ ختم ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اتارنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا جب آپ کو کرونا کے خطرے سے اپنے منہ پہ ماسک پہننے سے آزاد کر دیا جائے گا؟ پھر مسئلہ ہے آج کل ہی نیت کر لیں، چلے چھوٹی نیت ہی صحیح۔ جب نیت ایک ہی ہے، کھڑکی بنائی ہے اس لیے کہ اذان کی آواز آئے، تو ہوا تو آنی تھی اس میں، تو نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے خاص طور پہ اس میں عمل کی آیت کے لیے آپ نوٹ کیجئے 35 سورۃ الاحزاب، جہاں ان المسلمین والمسلمات سے لے کر مومنین، قانتین، صادقین، صابرین اور خاشعین، اور اسی طرح متصدقین اور صائمین اور حافظین، اور سب کے جمع کے صیغے مؤنث کے ساتھ بھی ہیں، اور خاص طور پہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، یہ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 36 سے اور اگلی چند آیتوں سے عمل کی بات لیجئے کہ معاشرے کی رسموں کو توڑنا ہے، جیسے اللہ نے زید اور حضرت زینب کے نکاح کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رسمیں توڑوائیں۔ پھر اس کے بعد آیت 37 سے عمل ملتا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کی کوئی حیثیت نہیں، محرم محرم ہے، غیر محرم غیر محرم ہے۔ آپ کسی کو بیٹا کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شریعت کے تقاضے پورے رکھیں گے، اس سے بے تکلفی اور بے پردگی نہیں ہوگی یہ کسی کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا ہے، آیت 43 الاحزاب سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے بات نہ بنے تو رخصتی سے پہلے طلاق دی جا سکتی ہے، آیت 49 سورۃ الاحزاب۔ اور اس کے بعد پھر عمل کی بات کیا ہے؟ جو سب سے بڑی بات اس صورت کی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے گھر سے باہر نکلنے کے خوبصورت تقاضے دے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مرد اور عورت کے بیچ میں ایک حجاب کی بات کر دی، آیت 53 الاحزاب، فَصَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب۔ عورت مرد کا آمنا سامنا، دو ٹوک بات کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، ایون یہ دین کے نام پہ بھی جائز نہیں، کہاں اس کو پھر آپ فلموں اور گانوں تک لے جائیں، ان بٹوین ساری چیزوں کو لے کر، اور تقوی اور خشیت الہی اختیار کرتے ہوئے سنتوں کا مذاق نہیں اڑانا۔ خاص طور پہ سورۃ احزاب کی آپ کو ایک بات، قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کرو، جتنی سیدھی بات کریں گے اتنی بات جو ہے وہ سیدھی رہے گی اور لوگوں کو اس میں تکلیف مطلب نہیں ہوگی۔ اور یہ میسیج آیت 70 سورۃ الاحزاب کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں سے یہ بھی دیکھا، خاص طور پہ سورۃ سبا میں سے، نہ شکریہ نہیں کرنی، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں بسم اللہ کر لیجئے، اور ان کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے زندگی بھر۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے اس میں ایک اور میسیج ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ نعمتوں کی صحیح قدر نہیں کرتے وہ اصل میں اللہ کو اس بات کا حق دے دیتے ہیں کہ آپ یہ نعمت لے لیجئے، میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ فاطر کا پیغام تو مجھے ہمیشہ ایک ہی لگتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فقیر سمجھیے، آیت 15 فاطر، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی بھی ہے اور تعریف کیا گیا ہے۔ اور آیت 18 سے یہ میسیج لے لیجئے کہ دوسروں کی امید پہ ایکسٹرا لگیج جمع نہیں کرنا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، دنیا میں بھی کوئی آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی حد تک کوئی اٹھا سکتا ہے، بچے کو ماں اٹھا لیتی ہے، کوئی آپ کا لگیج کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسی کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہوگی۔ اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، آیت 18 فاطر سے یہ عمل کی بات آپ کو مجھے ملی۔ اور اسی طرح سے آیت 29 میں فاطر میں کیا ہے، چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور اس کو نفع والی تجارت سمجھنا ہے۔ اور خاص طور پہ اس میں جو آیت میرے خاص حساب سے ہم سب کے لیے جو قرآن پڑھ کے بار بار آگے آتے ہیں، ہم نے پورا سبیل الجنہ کر لیا الحمدللہ، اور آگے بھی دوسرے سفر اللہ نے طے کرائے، تو آیت 32 کو اپنے لیے وظیفہ بنا لیں،
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسی، اس میں نہیں ہونا، ومنہم مقتصد، یہ شروع کی باتیں ٹھیک ہے کہ تھوڑا دین میں آتے جائیے، تھوڑی دنیا، تھوڑا گناہ، تھوڑا سوا، لیکن آپ کے اور میرے سمیت ہم سب کا گول کیا ہے؟ ومنہم سابق بالخیرات، بھاگ کے نیکیاں کرنی ہیں، سستیاں چھوڑ کر چستیاں لانی ہیں، سوئے ہیں تو جاگنا ہے، جاگے ہیں تو بھاگنا ہے، کھڑے ہونا ہے، دوڑنا ہے، نیکیوں کو جانے نہیں دینا، اپنے ہاتھ کی نیکیاں کسی دوسرے کو نہیں دینی۔ اور پھر اس میں پیغام ہے آیت 37 میں کہ زندگی کی مہلت کو غنیمت جانیے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، اللہ کہتے کہ تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تمہیں اس میں نصیحت مل جاتی۔ اور سورۃ یاسین کی جو شروع کی چند آیات ہے اس کا پیغام کیا ہے؟ تعصب کی دیواروں کو گرانا ہے۔ جتنا تعصب دلوں میں ہوگا حق دل میں نہیں جائے گا۔ باپ دادا کا نام لے کر، خاندان برادری کا نام لے کر یا کچھ بھی کر کے حق کو نہیں جھٹلانا۔ اور اگلی اور آخری بات جو اس میں آپ کو مجھے ملتی ہے، اللہ کے راستے کی دعوت بغیر کسی مول کے، بغیر کسی پیسے کے، احسان مندی کے ساتھ، دل میں شکر گزاری کے جذبوں کے ساتھ دینی ہے، کیونکہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یہ جملہ تھا اس مرد مومن کا جس کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ حبیب کہا گیا۔ تو بہرحال اس میں آپ کے لیے دیکھیے کم از کم 25-30 عمل کے نقطے تو میں نے ہی بول دیے ہیں، اور اس سے بھی بہت سارے اور ملیں گے جب آپ خود بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس بارے میں بھی کوئی دعا نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس کی باتیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔